الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض کا ذکر فرمایا۔ کل کے درس میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے وضو کی فضیلت کا ذکر کیا تھا۔ آج وضو کے فرائض کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہوں تو مذکورہ 4 طریقے کے مطابق اپنے وضو کو مکمل کر لو۔ مقصد یہ ہے جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے تم اپنی طہارت حاصل کر لو، پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور وضو کا ہونا یہ شرائط میں سے ہے اور یہ نماز کی شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو بے وضو کی حالت میں پڑھی گئی ہو، اس نماز کو قبول کیا جاتا ہے جو وضو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو مذکورہ طریقے کے مطابق اپنا وضو کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام میں مشغول ہوتے اور اذان ہو جاتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور وضو کا کرنا صرف اور صرف نماز کے لیے ہے، باقی چیزوں کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی، آپ گھر میں تشریف لائے اور آپ کھانا نوش فرمانے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے وضو نہیں کیا؟ یعنی آپ کو وضو کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں نے نماز کا ارادہ کیا ہے؟ یعنی اگر نماز کا ارادہ کرتا تو وضو کرتا، باقی کھانا کھانے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صرف کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا جائے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیا جائے اتنا کافی ہے۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ بھی دھویا ہے، 2 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 3 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ اگر پانی کی قلت ہے تو اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھو لینا ہی کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو میں سے کسی جگہ کو بھی خشک نہ رکھا جائے بلکہ مکمل اچھی طرح دھویا جائے۔ اور اسی طرح اعضائے وضو کو 2 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن کامل اور بڑا درجہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے فرمایا کہ تم اپنے چہرے کو دھو لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی وضو کے مستحبات اور باقی جو طریقہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف 4 فرائض کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرے کا جو حدود ہے دھونے کا وہ سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو درمیانی حصہ ہے اس حصے کو دھونا وضو میں فرض ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو لو۔ تو یہ جو چہرے کا حصہ ہے، یہ جو چہرے کی حدود ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور فرمایا کہ اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیں۔ یہاں پر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے، فقہاء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ جب ہم بازوں کو دھوئیں گے آیا کوہنیوں سمیت دھوئیں گے یا کوہنیاں ہاتھوں کے اندر داخل نہیں ہیں۔
بعض فقہا نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، بازوں کو دھوئیں کوہنیوں تک، یعنی کوہنیاں جو ہیں وہ دھونے میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن اصح اور صحیح بات یہ ہے جب کوہنیوں کو دھویا جائے گا تو ساتھ میں فرمایا جب ہاتھوں کو دھویا جائے گا، بازوں کو دھویا جائے گا تو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا، کوہنیاں بھی دھونے میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پہلا وضو کا جو وہ فرض ہے وہ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، یعنی ہاتھوں کو جب دھوئیں گے، بازوں کو جب دھوئیں گے تو کوہنیوں سمیت دھوئیں گے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور فرمایا تم اپنے سروں کا بھی ایک مرتبہ مسح کر لو۔ اب یہاں پر بھی علماء کرام نے اختلاف کیا کہ پورے سر کا مسح ہے یا چوتھائی سر کا مسح ہے، یا سر کا تھوڑا سا حصہ اس کا بھی مسح کر لیا جائے تو مسح ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر کے 3-4 بالوں پر اگر مسح کر لیا تو مسح ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے سر کا مسح کریں گے تو مسح ہوگا، اگر پورے سر کا مسح نہیں کریں گے تو مسح نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، باقی پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، آپ سر کے بالوں سے پیشانی سے مسح کو شروع کرتے اور پھر گدی تک لے جاتے اور پھر گدی سے واپس لاتے ہاتھوں کو پیشانی تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرمایا کہ فرض ہے۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فرمایا اپنے سروں کا مسح بھی کر لو۔ باقی اعضاء کو تو 3 مرتبہ دھویا جائے گا، یعنی باقی اعضاء کو دھونے میں تسلیس ہے، لیکن سر کے مسح کرنے میں تسلیس نہیں ہے، ایک مرتبہ ہی سر کا مسح کیا جائے گا۔ اور سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا جائے اور گدی کا مسح بھی کیا جائے، یعنی گردن کے پشت کا بھی مسح کیا جائے۔ البتہ حلق کا، یعنی یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا مسح کرنا جو ہے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے پیشانی کے بالوں سے مسح کو شروع کرتے، گردن تک لے جاتے اور پھر گردن سے واپس لاتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسح کرتے اور پھر کانوں کا مسح کرتے اور ساتھ میں گردن کی پشت کا بھی مسح فرمایا کرتے تھے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے چوتھا فرض ذکر فرمایا پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیں۔ یہ 4 فرائض ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، باقی وضو کی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے ملتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا اور صحابہ کرام سے فرمایا آج میں تمہیں وضو کا طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ وضو کا وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نیت کی اور پھر اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھویا اور پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور پھر 3 مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا اور پھر 3 مرتبہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وضو کا طریقہ میرا بھی ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی طریقہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ہر نبی وضو میں ہر عضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے، تو میں نے بھی 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھویا ہے۔ جو اس طرح وضو کرے گا وہ میرے طریقے کے مطابق کرے گا اور انبیاء کے طریقے کے مطابق کرے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔